اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں، اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے۔ دین کا بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا، تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا، مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے. یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی. مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لیں. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں، جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے، کیا کہنا چاہیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج آپ کے ساتھ پارہ نمبر 25 کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے جب میں نے پارہ نمبر 25 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا تو ایک عام مسلمان کی حیثیت سے مجھے اس سے کیا سمجھ آئی. 25ویں پارہ جو ہے وہ ہے الیہ یردو. تو ہم آج 25ویں پارے کا جو مکمل پیغام ہے اس کو سمجھیں گے آغاز سے اختتام تک. اور بیسیکلی یہ سپارہ جو ہے ہمیں صبر، استقامت، دعوت حق، قیامت کی تیاری اور ایمان کی مضبوطی کا درس دیتا ہے. اور یہ شروع ہوتا ہے سورہ فصلت سے، آیت نمبر 47 سے، اور ختم ہوتا ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 37 پر. تو اس میں جو شامل صورتیں ہیں پارہ نمبر 25 میں سورہ فصلت ہے، اس کا باقی حصہ آ رہا ہے 24ویں پارے سے، اور سورہ شورا مکمل ہے اس کے اندر، سورہ زخرف جو ہے وہ بھی مکمل ہے، سورہ جاسیہ جو ہے وہ بھی مکمل ہے. سورہ فصلت جو ہے وہ مکی سورہ ہے، سورہ شورا جو ہے وہ بھی مکی سورہ ہے، سورہ زخرف جو ہے وہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں سورہ دخان جو ہے وہ بھی شامل ہے، وہ بھی مکی سورہ ہے، اور سورہ جاسیہ جو ہے وہ بھی مکی سورہ ہے. سورہ فصلت جو ہے اس کی آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 54 تک جو ہے اس میں قرآن کریم جو فرما رہا ہے ہم اس کے اوپر غور کریں گے. پہلے آیت نمبر 47 اور 48 جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ کیا ہمیں سمجھ آتی ہے. ان آیات میں قیامت کے علم کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، یہ ذکر مبارک آتا ہے، اور جھوٹے معبود جو ہیں وہ سب غائب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اس کے اندر. پھر آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 51 تک جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ انسان نعمت میں غرور کرتا ہے اور مصیبت میں مایوس. اللہ نعمت دے تو کہتا ہے یہ میرا حق ہے. اب ہم دیکھیں گے سورہ فصلت کی جو آیت نمبر 52، 53 اور 54 ہے، اس کا پیغام جو ہے وہ کیا آتا ہے. وہ آتا ہے کہ قرآن کریم حق ہے،
اور جو اس سے منہ موڑے گا خسارے میں ہوگا، اور اللہ ہر شے پہ محیط ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ شورى جو ہے وہ شروع ہوتی ہے پارہ نمبر 25 میں، اور ہم آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک کا جو پیغام ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے جیسے پہلے انبیاء پر بھیجی۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 12 جو ہے اس میں جو ہمیں سمجھ دی گئی ہے اللہ کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ اختیار اور حاکمیت صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی پالنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 13 سے 19 تک جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کلیئرلی کہ دین ایک ہی ہے، سب انبیاء کرام کو ایک ہی پیغام ملا ہے، تفرقہ جو کیا ہے وہ لوگوں نے کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 31 تک جو ہے وہ ذکر آتا ہے کہ جو آخرت چاہے گا اسے آخرت ملے گی، اور ظالموں کے لیے جو عذاب ہے اس کے بارے میں قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 36 تک جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمندر میں جو جہاز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 43 تک جب دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان آیات میں اہل ایمان کی جو صفات ہیں وہ بیان فرماتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، غصہ معاف کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مشورے سے کام لیتے ہیں، اور ظلم کا بدلہ انصاف سے لیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 50 تک جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں کہ ہدایت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا یا نہ دینا بھی اللہ کی مشیت ہے۔ ان آیات میں یہ سمجھ آتی ہے۔ پھر آیت نمبر 51، 52، 53 جو ہے ان میں اللہ رب العزت کا کلام جو ہے 3 طریقوں سے جو ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے، وہی کے ذریعے، پردے کے پیچھے، یا فرشتے کے ذریعے، یہ اس کے اندر جو ہے بیان فرمایا گیا۔ پھر سورہ زخرف جو ہے اس کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 14 تک، تو اس میں کلیئرٹی کے ساتھ آتا ہے کہ قرآن کریم واضح کتاب ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق کی جو نشانیاں ہیں وہ ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 25 تک جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کریم ہمیں جو کفار ہیں ان کی ضد اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے بارے میں ہدایت دے رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 45 تک جب ہم اس کے ترجمے کو نٹ شل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے اعلان کے بارے میں پتہ چلتا ہے قرآن کریم سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے قرآن کریم کی ان آیات سے۔ پھر آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 56 تک فرعون کا تکبر اور اس کے انجام کے بارے میں تذکرہ ہے قرآن کریم میں۔ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 65 تک جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد کی جو تردید ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور نبی تھے، ان آیات میں یہ آتا ہے۔ پھر آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 80 تک جو ہے وہ قرآن کریم میں بیان آتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، دوست دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 99 تک 89 تک جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سمجھ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اولاد کا عقیدہ جھوٹا ہے۔ اور پھر آتا ہے ان آیات میں کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین جو ہے وہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آتا ہے سورہ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ اچھا، آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک جو سمجھ آتی ہے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے بابرکت رات میں نازل ہوا، یہ تذکرہ آتا ہے، اور کفار پر دھوئیں کا جو عذاب ہے اس کا ذکر ہے ان آیات میں۔ پھر آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 33 تک جب ہم جاتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں تو جو سمجھ آتی ہے وہ قوم فرعون کے انجام کے بارے میں تذکرہ ہے ان آیات مبارکہ میں۔ پھر آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 42 تک جو کفار ہیں وہ
جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کریم جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 سے 43 سے 50 تک جب ہم جاتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو پھر وہ زقوم کا جو درخت ہے اور جو جہنم کا عذاب ہے اس کے بارے میں ریمائنڈر دیتا ہے ہمیں قرآن کریم، اللہ رب العزت۔ پھر آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 59 تک جب ہم تلاوت اور ترجمہ کرتے ہیں قرآن کریم کا، تو جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیان اور حکم آتا ہے متقیوں کے لیے امن ہے، جنت ہے اور نعمتیں ہیں، اور موت نہیں، صرف کامیابی ہے۔ اس کے بعد پھر آتی ہے سورہ جاسیہ۔ سورہ جاسیہ کی اگر ہم ایک مطلب اگر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک جائیں، تو پھر آسمان اور زمین میں جو نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے جو ہلاکت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں۔ پھر آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 20 جو سورہ جاسیہ کی ہے، اس میں بیان اللہ رب العزت کی جانب سے آتا ہے سمندر کے بارے میں، مویشی کے بارے میں، کائنات جو ہے سب انسان کے فائدے کے لیے ہے، یہ بیان آتا ہے۔ اور پھر جو شریعت عطا کی گئی اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کلیئرٹی کے ساتھ۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 26 تک جو مجھے سمجھ آ سکی ہے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، کہ یہ آیات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سوال کہ کیا گناہ گار اور نیک برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 33 تک جب ہم جائیں 33 تک، تو پھر قیامت کا جو منظرنامہ ہے وہ آتا ہے، اور ہر امت جو ہے گھٹنوں کے بل یعنی جاسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی، اور اعمال نامے جو ہیں وہ پیش ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 37 تک جو قرآن پاک ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کفار کو کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے آج کے دن کو بھلا دیا تھا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی حمد اور کبریائی کا اعلان جو ہے وہ ہے۔ 25ویں پارے کا جو مرکزی پیغام میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آخرت یقینی ہے، بے شک دنیا عارضی ہے، صبر و استقامت جو ہے وہ ضروری ہے، اور قیامت کا حساب جو ہے مکمل انصاف سے ہوگا، متقی کامیاب ہوں گے، منکر ناکام ہوں گے، اور قرآن کریم ہدایت اور روشنی ہے۔ اس کے علاوہ 25واں پارہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ واپسی اللہ رب العزت کی طرف ہے، زندگی جو ہے ایک آزمائش ہے، اور کامیابی جو ہے صرف ایمان اور عمل میں ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں صبر، استقامت اور سچا ایمان نصیب فرما، اور قیامت کے دن ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔